جب بیویوں کی بات آتی ہے نوجوانوں سنو، جو اپنی بیویوں کو مارتے ہیں، تم بے شرم ہو، بزدل ہو، تم لوگ، تم ظالم ہو، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے لگاتے ہو، تم عید میلاد النبی کے دن جھنڈے لے کے لہراتے ہو، تم یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہو، اور تم اپنی بیوی کو مارتے بھی ہو۔ بے شرمو، سدھر جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مثال بتاؤ جہاں پر امت کی ماؤں کو ہاتھ اٹھایا میرے آقا نے۔ تمہاری مردانگی یہ نہیں ہے کہ تم اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھاؤ، تمہاری مردانگی یہ ہے کہ تم اپنی بیوی سے محبت کرو۔ ظالموں جو اپنی بیویوں کو مار رہے ہیں، کل تمہاری بیٹی کو کوئی مارے گا تو تمہارے دل پر کیا گزرے گی؟ کوئی ایک ہماری بہن، ہماری بیٹی مجھے فون کی، 3 دن پرانی بات ہے کہ اسد صاحب میں فلاں فلاں ہوں، میرا شوہر مجھے مار کر نکال دیا۔ میں نے کہا کہ آپ پولیس میں کمپلین کریے۔ انہوں نے کہا کہ میں گئی تھی بھوانی نگر پولیس اسٹیشن میں۔ میں نے کہا کب سے تم کو مار رہا ہے؟ بولے بہت مہینوں سے یہ حرکت کر رہا ہے۔ میں اپنے باپ کے گھر کو آ گئی، میرا باپ بھی نہیں ہے، ہم صرف 2 بہنیں ہیں۔ رو رہی تھی۔ میں نے کہا بولو میں کیا کر سکتا ہوں اس میں؟ تو ہماری بہن نے کہا اسد صاحب یہ آپ اس کی ہوٹل کا اناگریشن کرے تھے، میں فوٹو دیکھی آپ کی، وہ بریانی بیچتا ہے، آپ کچھ کریے نا۔ میں نے اس اپنی بیٹی سے کہا کہ میری بیٹی، جب یہ ظالم ایک جانور بن کر تم کو 8-10 مہینے سے مار رہا ہے، تم دوبارہ اس کے پاس جانا چاہو گی کہیں تمہاری جان نہ لے لے؟ وہ بچی رو کر بولی ایک بار کوشش کرو خالی، آپ سمجھاؤ اس کو۔ آپ، میں اس بریانی بیچنے والے سے کہہ رہا ہوں تو ظالم ہے، تو ظالم ہے، تیرے کوئی کاروبار میں برکت نہیں ہوگی اگر تو اپنی بیوی کو مارے گا۔ ایسے کئی واقعات ہیں۔ کون سی مردانگی ہے اپنی بیوی کو مارنا؟ بتاؤ کیوں مارو گے تم اپنی بیوی کو؟ کیا تمہاری یہ بہادری ہے؟ نہیں، یہ تمہاری بزدلی ہے، یہ تمہاری طاقت کے مظاہرے نہیں، کمزوری کے مظاہرے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی ہماری امت کی ماں کو مارا تو بتاؤ؟ میرے بھائی نوجوانوں، یہ حرکت مت کرو۔ یاد رکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری امت کی ماں کو حمیرہ کہہ کر پکارا۔ حضرت خدیجہ کا وصال ہو گیا تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے سہیلیوں کو گوشت پہنچاتے تھے۔ وہ دنیا میں نہیں ہے، میں ان کی سہیلیے گوشت پہنچاتے تھے۔ وہ اتنا ذکر کرتے حضرت خدیجہ کا، ہماری امت کی ماں کا، کہ بی بی عائشہ صدیقہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایک بوڑھی کا اتنا ذکر کرتے، اللہ نے آپ کو ان سے بہتر ازواج دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے اور کہا کہ خبردار، خدیجہ کے بارے میں ایسا نہیں بولا جا سکتا۔ جب مکے میں کوئی مجھے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، خدیجہ نے مجھے قبول کیا۔ کوئی میرا پیغام قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، خدیجہ نے میرے پیغام کو قبول کیا۔ اور حدیث شریف میں آیا، نوجوانوں دیکھو، جو اپنی بیویوں کو مارتے ہیں، جو اپنی بیویوں کو غیر ضروری تنگ کرتے ہیں، حضرت خدیجہ خاتون جنت بی بی فاطمہ سے عرض کرتی ہیں کہ جاؤ اپنے ابا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ مجھے ان کے جسم پر جو کملی ہے مجھے دے دے۔ وہ جا کر خاتون جنت عرض کرتی ہیں، آقا ان کے پیچھے آتے ہیں اور پوچھتے ہیں امت کی ماں سے کہ کیوں آپ نے پوچھا؟ تو کہتے ہیں میرے زندگی کا آخری وقت آ گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے دی ہوئی اس کملی میں سو کفن کے طور پر خبر میں جانا چاہتی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم جو کچھ مجھ سے مانگنا چاہو مانگو، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ نوجوانوں، یہ آقا کی مثالیں دے رہا ہوں تم کو۔ اگر تم یہاں سے اٹھ کر جاؤ گے اور اپنی زندگیوں میں تبدیلی نہیں لاؤ گے، اپنی بیویوں پر ظلم کرو گے، تو پھر یاد رکھو
بدنصیبی تمہارا مقدر بن جائے گی خدا نہ خواستہ۔ جتنی آواز اللہ اپنے فضل و کرم سے دنیا کے ملک کے کونے کونے میں پہنچا رہا ہے، سنو ظالموں، جو اپنی بیویوں کو چھوڑتے ہیں غیر ضروری، جو جہیز کی لعنت پر اپنی بیویوں کو اپنے باپ کے گھر کو بھجا دیتے ہیں، جو جہیز کی لعنت کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، ظلم کی وجہ سے اپنی بیویوں کو گھر سے نکال دیتے ہیں، سنو حدیث شریف کو، وہ بیٹی جب اپنے ماں کے باپ کے گھر کو چلی جاتی ہے تو حدیث شریف میں آقا فرما رہے ہیں کہ جب قیامت کے دن اس کا باپ اس کی غلطیوں کی بنا پر جہنم کا اللہ فیصلہ کرے گا تو بیٹی اللہ کے سامنے آ کر کہے گی، میرے رب، میرے اللہ، میرے باپ کو تو جہنم میں نہیں بھجا سکتا، جب ساری دنیا کے دروازے بند ہو گئے میرے باپ کے گھر کا دروازہ کھلا تھا، میرا باپ مصیبت اٹھا کر مجھے پالا، جب میرا شوہر دنیا نے مجھے ٹھکرا دیا، اللہ تو میرے باپ کو جہنم نہیں دے سکتا۔ اللہ کہے گا کہ بیٹی بیچ میں آ گئی، اس کے باپ کو جہنم نہیں بھجایا جائے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب ہے۔ وہیں پر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ کو معلوم اپنی بہنوں سے عزت کرنا۔ ابھی ہم نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رضائی بہن تھی، تم کو فلم سٹار اور ناچنے گانے والیوں کے نام تم کو یاد ہوں گے، مگر کیا تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن کا نام معلوم نوجوانوں؟ ان کا نام حضرت شیمہ تھا۔ حضرت شیمہ تھا۔ وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دائی حلیمہ کے پاس لے کر میدان میں جاتی تو ان کی سہیلیاں کہتی کہ دیکھو شیمہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لائی ہے، اور تمام کے تمام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو وہ سیرت کی کتابوں میں آیا کہ حضرت شیمہ کہتی تھی کہ میرا بھائی یہ بچوں کا سردار ہے، کل بڑا ہو کر انسانیت کا سردار بنے گا۔ بہرحال دو روایتیں ہیں۔ ایک روایت میں آیا کہ شاید جنگ حنین میں جب ان کے قبیلے کے لوگ گرفتار ہو گئے تو فدیہ دیا جاتا تھا قیدیوں کو رہا کرنے کے لیے۔ ایک روایت میں آیا کہ کوئی جا کر حضرت شیمہ سے کہا کہ تم جانتے ہو تمہارا بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس نے اپنی نبوت کا اعلان کیا مدینے میں وہ رہتا ہے، تو تمام عورتوں کو ساتھ لے کر ملنے گئی۔ ایک میں آیا کہ وہ ان قیدیوں کو چھڑانے گئی۔ جب مدینے میں پہنچی تو وہاں پر لوگ روک دیتے تھے غیر لوگوں کو آنے سے، تو انہوں نے چیخ مار کر کہا کہ ہٹو میرے سامنے سے، تم نہیں جانتے میں کون ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن ہوں۔ صحابہ اکرام جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں کہ آپ کی رضائی بہن دائی حلیمہ کی بیٹی وہ آئی ہے۔ اللہ کے رسول بولتے ہیں کہ انتظام کرو، چادر بچھاؤ، میری بہن آ رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا استقبال کرتے اپنی بہن کا، رضائی بہن کا، اور یہ حضرت شیمہ دیکھتی ہے کہ صحابہ کرام کا ادب ایسا ہے کہ کوئی نظر اٹھا کر رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ رہا، اور سب اس بے چین ہے کہ آقا ہم کو کیا حکم دیتے ہیں۔ ان کے دل میں ڈر ہوتا ہے، یہ روب یہ دیکھ کر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ آجا میری بہن، برسوں ہو گئے تجھے دیکھ کر۔ وہ آگے بڑھتی ہے، اللہ کے رسول اپنے جسم مبارک سے چادر کو نکال کر زمین پر بچھاتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹھ جاؤ میری بہن۔ وہ کہتی ہے آپ کے چادر پر میں پیر رکھ کر بیٹھ جاؤ۔ اللہ کے رسول اپنی رضائی بہن کو بٹھاتے ہیں، حضرت شیمہ کو، اپنے بچپنے کی پوری باتیں ان کو بتاتے ہیں۔ کیا بتاتے ہیں؟ اے شیمہ تجھے یاد ہے؟ سنو بھائیو، جو اپنی بہنوں سے محبت نہیں کرتے سنو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیمہ تم کو یاد ہے، تم فرط محبت میں تم میری ہاتھ کیے کسی ایک حصے پر تم مجھے قطر دیتی تھی، میرے مونڈھے پر تم قطر دیتی تھی، تو میں ان نشانوں کو دیکھ کر تم کو یاد کرتا تھا۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ بہن کی شادی ہو گئی
تو تیرا کوئی حق نہیں ہے، جا نکل۔ باپ مر گیا تو بولتے نہیں حصہ دیں گے، ماں مر گئی تو گھر خالی کر دے۔ سنو جو جیسا ظلم کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کر رہے ہیں؟ آپ یتیم ہیں، آپ کا کوئی بھائی نہیں ہے، بہنیں، مگر یہ رضائی بہن ہے۔ ان کو بٹھاتے ہیں، ان کو خوب خاطر تواضع کرتے ہیں۔ پھر جانے کا وقت آیا تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں صحابہ سے کہ اچھا اونٹ لے کر آؤ۔ ایک اچھا اونٹ لایا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میری بہن میرے کھندے پر قدم رکھ دے، رحمت العالمین کرے میری بہن میرے کھندے پر قدم رکھ کے تو اونٹ پر چڑھ جا۔ وہ کہتی ہے میں کیسے کروں، آپ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ بہن بیٹھتی ہے اونٹ پر، پھر آقا اعلان کرتے ہیں کہ لاؤ میرے بہن کو کچھ تحفے تحائف دو۔ صحابہ کرام دوڑ دوڑ کر پورے اونٹ پہ اس اتنے تحفے دیتے، اونٹ بھر جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹ کو پکڑ کر مسجد قباء تک جاتے ہیں۔ 3 دن کا رستہ تھا۔ حضرت شیمہ کہتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اتر جانا چاہتی ہوں۔ آقا فرماتے ہیں کہ شیمہ میں تم کو دیکھنا چاہتا ہوں، بہت زمانہ ہو گیا۔ 3 دن موجودہ مدینے سے قباء جاتے۔ اس کے بعد جب وہ واپس جاتی ہے اپنے قبیلے میں تو واقعات میں آیا کہ حضرت شیمہ گھوڑی پر ہیں، اونٹ پر ہیں، اور آپ سے لوگ پوچھتے کہ ہم پریشان ہو گئے کہ تم کو وہاں روک لیا گیا تھا، کیا تم وہاں سے نہیں آنا چاہتی تھی؟ حضرت شیمہ اونٹ پر بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کرتی ہے، ان کی بھائی کی محبت کو بیان کرتی ہے۔ اونٹ سے اترنے سے پہلے 70 خواتین اسلام کو قبول کر لیتی، اترنے سے پہلے۔ کائنات میں ایسا کوئی بھائی نہیں ہوگا میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح۔ جب اونٹ سے اترتی ہے تو واقعات میں آیا کہ 300 گھر کے لوگ اسلام کو قبول کر لیے۔